جی کتابیں بدل گئی ہیں, ساڈے بزرگ تو بڑے چنگے سن. اچھا کتابیں بدل گئی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا کتابوں میں کفر لکھا ہوا ہے, گستاخی لکھی ہوئی ہے, یہ مان گئے ہیں, تبھی نہیں یہ کہنا پڑا نا کتابیں بدل گئی ہیں, ورنہ تو یہ دفاع کرنے کی ضرورت نہیں. اٹ مینس کہ انہوں نے مان لیا کہ انجینئر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, کیونکہ اس سے جان چھڑانے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ہم کہیں کتابیں بدل گئی ہیں, یہ کفر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ بعد میں شامل ہوا ہے. مراد یہ کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کفریات لکھی ہوئی ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہوں, لو سامو. اچھا اگلا سوال یہ ہے, یہ کس نے بتایا کہ کتابیں بدل گئی ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو تم حرام کی کمائیاں کھا رہے تھے, تمہارے بزرگان دین, ان کے ماننے والے, تمہارے علماء پورے پینلز بیٹھ کے فارسی سے اردو میں, عربی سے اردو میں صوفیاء کی کتابوں کے تراجم کرتے تھے, ان کو تو نہیں خیال آیا کتابیں بدل گئی ہیں, یہ کس نے بتایا؟ تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کریڈٹ پھر مجھے دینا پڑے گا. تو کہہ دو کہ حضرت یوٹیوب نے بتایا, میرا نہ لو, انجینئر یوٹیوب. ہاں ایڈے سارے انجینئر نکل آئے, اور شاہ زیب خان زادہ بھی انجینئر نکل آیا, ہاں جی ریحان طارق بھی انجینئر نکل آیا, ہوں ہر پاس انجینئر نکل آئے نے, ہوں کیا کرنے. اور تیسرا جواب اس میں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ کتابیں بدل گئی تھیں تو 2009 میں وہ پنڈی کے کالے, یعنی کچھ اور مطلب نا کالی پگڑی والا, اس نے 2009 کے مناظرے میں شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیوں کیا تھا؟ کیا دیتا کتابیں بدل گئی ہیں؟ اس وقت اس نے کیوں نہیں کہا کتابیں بدل گئی ہیں؟ اس کا جواب دینا ہے تو نے. اس وقت تجھے چاہیے تھا کہ کہتا کتابیں بدل گئی ہیں. اس وقت کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی, یہ 2009 کے بعد بدلی ہیں کتابیں. ہاں 2009 تک کتاباں ایسی سن, تو 2009 کے بعد پھر انہوں نے خود ہی بدلی ہوں گی نا, کیونکہ میں تو بتانا شروع ہو گیا تھا بھئی, پہلے سے موجود تھا اسی لیے تو میں بتا رہا تھا. جھوٹا دفاع نمبر 2, جی بزرگوں کی خدمات بہت زیادہ ہیں جی. اچھا جی ان کے چھڑ دئیے انہوں, اگر کسی شخص کی کوئی خدمت ہے تو اس کے عوض اس کے غلط عقیدے کو ہم جسٹیفائی کر لیں گے. تمہارے بزرگوں کی تو وہ خدمات ہی نہیں ہے جو کافروں کے بزرگوں کی ہیں. کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن بخاری مسلم آپ تک ہمارے بزرگوں نے پہنچایا. نہیں جناب کوئی نہیں, انہوں نے تو نہیں پہنچایا. مجھے بتائیں حضرت علی اجویری نے قرآن کا کوئی ترجمہ کیا؟ اپنی کتاب فارسی میں لکھی, عربی میں نہیں لکھی. پتا تھا یہاں کی لوکل لینگویج فارسی ہے, قرآن کا ترجمہ کر کے عوام کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا. وہ کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے بھی تو ترجمہ نہیں کیا, ان کے زمانے میں رومنز اور پرشینز تک اسلام پہنچ چکا تھا. یہ بات میں کروں نا تو فوراً گستاخی بنا دیں گے. میں گستاخی نہیں بناؤں گا, میں علمی بات کروں گا, اس لیے کہ اس زمانے میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے عربی اتنی سیکھنی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. یہ تو جب لوگوں نے دین سے دوری اختیار کی تو پھر تراجم کی طرف معاملہ گیا. اگر حضرت علی اجویری نے سب کانٹیننٹ میں بیٹھ کے عربی میں کشف المحجوب لکھی ہوتی تو میں آپ کی بات مان جاتا کہ یہاں کے لوگوں کو عربی آتی تھی تو اس لیے انہوں نے عربی میں لکھی. اپنی کتاب فارسی میں لکھ رہے ہیں تو قرآن کا ترجمہ بھی فارسی میں کر دیتے. وہ تو مشکل سے 200 سال پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے, کسی نے ترجمہ نہیں کیا. بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا. کیوں؟ یہ سارے تھے حنفی, بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے, پڑھے جانا سی انہوں نے. قرآن کا ترجمہ کر دیتے تو توحید لوگوں کو پتہ چل جانی تھی. یہ تھے بابوں کے پکارنے والے, یہ تھی خدمات. نہیں جی کلمہ تے پڑھایا انہوں نے. اچھا جی کلمہ پڑھایا, تو جی کلمہ جنہوں نے تواڈے بزرگاں نو کلمہ پڑھایا ہے تسی تے مسلمان انہوں دی وجہ نال اج انہوں نو گلاں کر دیو. تو ہم نے کیا کہا, رکو ذرا صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 12 لاکھ بندوں کو مسلمان کیا ہے, تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیتے تم؟ نال ہی کھوتی مر جائے گی نا دی. انہیں جی ہوتے عقیدے ہی ٹھیک نہیں, توڑے بابے دے بھی عقیدے ٹھیک نہیں. چشتی رسول اللہ پارٹی ہاں داڑھ تھلے لیا نا, کتنے نس کے جان گے. اسی لیے تو 9 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں, اور آخری قاتلانہ حملہ جو 10واں ہے نا وہ تو سب سے خطرناک تھا.
ساروں نے مل کے کیا، جس طرح غزوہ احزاب میں سارے کافر اکٹھے ہو گئے، جیوز، کرسچنز، بت پرست، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ذلیل کیا. اس طرح یہ 295C کے چکر میں یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. قرآن بورڈ بھی فتویٰ نکال رہا ہے، اسلامی نظراتی کونسل بھی نکال رہی ہے، سارے مفتی یہ تے منو دب کے آگے سن. میں پھر نکل آیا، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، باباؤں کے بابا. ہاں اب پتہ چلا جس کے پیچھے اللہ ہو وہ اس طرح گرجتا ہے، جن کے پیچھے بابے ہوں وہ سارے جیلوں میں ہوتے ہیں. اور دیکھو ساڑھے بھی سارے اسٹوڈنٹ پریشان سن کے جی ہر جگہ تقریراں کرتے رہے، انجینئر نو اندر کروا دیتا. وہ سارے تقریراں کرنے والے اندر نہیں جے، چھپے پے جے، ایڈی بھی ہمت نہیں آگے گرفتاری دیتے. ہاں اور مچھالا بھی اندر جے 35 سال وچ، جو کہتا تھا مدار پاکستان اوپر سے چھلانگ ماریں گے، جو بچ گیا وہ ٹھیک ہوگا. جیل جو چھال مار کے باہر آنا نہیں تو وہ ٹرمینیٹر 2 میں وہ نکل نہیں آتا، جیل میں سے بھی باہر آ جاتا ہے. اگر گورا نکل سکتا ہے تو ہمارے بزرگان دین نہیں نکل سکتے. اگر گورا اڑ سکتا ہے تو غوث پاک نہیں اڑ سکتے. گورا اگر ٹرمینیٹر 2 میں جیل کی سلاخوں میں سے پگھل کے باہر نکل سکتا ہے تو آج کے بزرگان دین نہیں نکل سکتے کیا؟ نکل سکتے ہیں، نکلو نا. ہاں گلاں سنو انہاں دیاں، کہانیاں بنائیاں نے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مانو نا. اور ابھی تو سلطان الورلڈ کی بات ہی نہیں ہوئی. پتہ ہے سلطان الورلڈ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں تو ساری کہانیاں بنائی ہوئی تھی. اور اس طرح خدمت سے نہیں ہوتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اللہ کی مرضی، جس سے مرضی دین کا کام لے. اور پھر دین کا کام جو حضرت گیوٹن برک نے کیا کہ پرنٹنگ پریس بنایا 1440 عیسوی میں، یہ آج میرے پاس بخاری مسلم نہ ہوتے، ہم سب مل کے بھی یہ نسخے نہیں تھے خرید سکتے. ملینز آف روپیز لگتے ہیں ایک نسخے کو لکھنے میں، اگر آپ خطاط سے لکھوائیں. آج سے 10-15 سال پہلے ہمارے جیل میں بک کارنر والوں نے 30 لاکھ روپے دے کے قرآن لکھوایا تھا. ایک قرآن تسی کی تو لکھوانا سی. اے حضرت گیوٹن برک، حضرت ڈیزل انجن بنایا، حضرت سٹیفن انجن بنا دیتا. بڑے بڑے حضرت جی. ہاں تو وہ خدمات ہیں، ٹھیک ہے، بالکل سب کی خدمات ہیں. خدمات سے کسی کا عقیدہ جسٹیفائی نہیں ہوتا. ورنہ جس نے پرنٹنگ پریس بنایا وہ کرسچن تھا اور اس نے انجیل پرنٹ کرنے کے لیے بنایا تھا. اسے بھی بزرگ مان لو، اس کے عقیدے بھی چاٹنا شروع کر دو. کہنا نہیں عقیدے تے پھر قرآن و سنت تو ویکھنے نا. ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے. ہاں ہوں گل سمجھ آئی جی تمہیں. جھوٹا دفاع نمبر 3، وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے، جامعہ ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا. نمبر 1 مجنون، پاگل شخص. نمبر 2 نابالغ، جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. اور نمبر 3 سویا ہوا شخص، جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. تو ہمارے بزرگ جو ہے نا ان سے قلم اٹھا ہوا تھا. یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے سارے بزرگ نابالغ تھے، یہی کہنا چاہ رہے تھے. نہیں نابالغ نہیں تھے. اچھا سوئے ہوئے تھے؟ نہیں سوئے ہوئے تو نہیں تھے، جاگ رہے تھے. پھر کیا تھے؟ او مجنون. اور پاگل کا ہونا سیدھی طرح مجنون. مجنون لفظ تو قرآن میں بھی آیا، اس کا ترجمہ آپ کو باہر دیکھنا ہی نہیں پڑے گا. کافر نبی علیہ السلام کو مجنون کہتے تھے، کافر کہتے تھے. قرآن نے نقل کیا. قرآن تے 295C نہ لا دینا بس بختو تو انٹلیکچوئل لیول بھی ہے جے. تو مجنون اور پاگل، اس کا نام انہوں نے پھر بدل کے نا مجذوب کلندر یہ رکھ لیا. سیدھی طرح کرو پاگل سن. اگر تم اپنے بزرگوں کو آج پاگل ڈکلیئر کر دو تو ہمارا آپ سے جھگڑا ختم. ہم یہی منوانا چاہتے تھے کہ کیونکہ یہ حدیث جب یہ پیش کرتے ہیں کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے تو یقیناً اپنے بزرگوں کو نابالغ تو نہیں کہہ رہے نا، سویا بھی نہیں کہہ رہے، تو پھر تیسرے ہی کہہ رہے ہیں نا مجنون. اور نہیں، وہ اللہ کی محبت میں نا پاگل ہو جاتے تھے. یار اللہ کی محبت میں پاگل ہو کے اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے تھے، رسول اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے تھے. اور دوسرا، پاگل شخص کے پیچھے تو ویسے ہی نہیں آپ کو چلنا چاہیے. پاگل کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوگی.
पागल से तो कलम उठा हुआ है इस हदीस में, 3 लोगों से कलम उठा हुआ है, जिसका कलम ही उठा हुआ है उनको अपना इमाम बनाया हुआ है, उनके मज़ारात तुम लोगों ने बनाए हुए हैं। जो नंगे सर नमाज पढ़ता है उसके सर पे जबरदस्ती टोपी रख देते हैं, और जो कपड़े उतार देता है कहते हैं मजजूब है। फिर इस तरह क्या करो, अगर कोई वाबी तुम्हारी मस्जिद में आ जाए ना नंगे सर, तो उसके कपड़े उतार दिया करो, बुजुर्ग बना दिया करो डायरेक्ट। हाँ, बजाय टोपी लपड़े दे ना, कपड़े लाके उन्हें बुजुर्ग बना दो। अब ये बातें और कोई नहीं करता, ये गांधी साहब नहीं करेंगे, हाँ, ये तारिक जमीर साहब नहीं करेंगे, ये डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं करेगा। इसीलिए उनकी वजह से तब्दीली भी नहीं आएगी, तब्दीली आएगी यहां से। मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शह ही कोई नहीं। झूठा दिफा नंबर 4, वो कहते हैं जी ये बुजुर्गों की शतहियात होती हैं, यानी खास हालत में बोंगियां मारते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल यही तर्जुमा है शतहियात का। और खादम रिजवी साहब से अगर करवाया जाए तो वो फिर ये कहेंगे दुर दुर कुत्ते और मालका नू पै गयो। खादम रिजवी साहब, इनू हल्का ना जानो, जेड़ा बोलता जाए नबी उते पहुंचता जाए, ये खादम रिजवी साहब कहते थे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ए शतहियात यही है। वो कहते हैं नहीं जी, इसका सबूत है सही मुस्लिम में, वो एक शख्स की तौबा का वाकया नबी इस्लाम ने तमसीलन बयान किया है, जो रेगिस्तान में होता है और अचानक उसकी सवारी गायब हो जाती है, गुम जाती है, जिसपे उसका सामान खाने पीने का लदा होता है, और वो एक जगह बैठ के अपनी मौत का इंतजार करता है। अचानक उससे ऊंघ आ जाती है, और जैसे ही उसकी आंख खुलती है उसकी सवारी सामने आती है, उसे अपनी जिंदगी वापस नजर आना शुरू होती है। तो बेसाख्ता उसकी जुबान से निकलता है, कहना तो उसने ये था कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब। लेकिन उसकी जुबान लड़खड़ा जाती है, वो कहता है कि तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब। आगे नहीं पढ़ते, मिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से जुबान लड़खड़ा गई, सबकते लिसानी हुई। ये नहीं कि बेटा तू पहले कलमा कौन सा पढ़ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अच्छा बेटा एक दफा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। ये और ये मुस्लिम शरीफ की हदीस एक है, किसको धोखा दे रहे हो? और वो एक वाकया है, और वो भी तमसीलन, और वो भी जुबान लड़खड़ाने का, ना कि बेटा पढ़। अपने बाबों का कुफ्र हलाल करने के लिए ये मुस्लिम शरीफ की हदीस को भी कुर्बान कर देते हैं, और नाम शतहियात का रखे। और फिर फकी ले लें तसव्वुफ में, इनके लिए शतहियात की टर्म सिर्फ खुदा के लिए, आपको पता है, रसूलुल्लाह के लिए शतहियात नहीं है। ये पेट रूल है तसव्वुफ का। मुझसे बड़ा कौन सूफी रहा है? मेरी दाढ़ी नहीं निकली थी, मैंने कशरुल माजूब, तज़किरतुल औलिया, कीमियाए सादत, मुकाशफतुल कुलूब, ये सारी किताबें मैंने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 2nd ईयर में पढ़ ली थी। हमसे ज्यादा कौन तसव्वुफ से वाकिफ है? तसव्वुफ में शतहियात यानी कि बोंगियां अल्लाह के लिए होती है, हम तो वो भी नहीं मानते। कहते हैं मंसूर अल हाज ने कहा था अनल हक, अगर वो कहता अना मोहम्मद तो हम उसे काफिर कहते। तो सरकार हमने साबित कर दिए, बाजीद कहता था मैं ही मूसा हूं, मैं ही ईसा हूं, मैं ही इब्राहिम हूं, मैं ही मोहम्मद हूं, नाऊज़ु बिल्लाह। तज़किरतुल औलिया से साबित किया। तो फिर इसके लिए एक मुहावरा बोलते हैं, जैसे वो मुहावरा है ना, नकले कुफ्र कुफर ना बाशत, कुफर की नकल उतारना कुफर नहीं होता, क्योंकि आप किसी की बात नकल कर रहे होते हैं। मेरे केस में आके इन्होंने ये भी बदल दिया, हालांकि वो बोल रहे हैं कि तालीम के लिए हो सकता है, फिर कह रहे नहीं इसने नहीं कहा, इसका अपना अकीदा है। ओए मेरा अकीदा अल्लाह के बंदो, मैं तो आड़ा ना कोई अगला बाबा छड़िया ना पिछला छड़िया, सिर्फ उस शख्स की मोहब्बत में जिसकी कब्र मदीने में है, उस शख्स के ऊपर इल्जाम लगाते हो। तो जिस तरह इन्होंने नकले कुफर कुफर ना बाशिद को बदल दिया ना, बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, ये तसव्वुफ में एक फ्रेज के तौर पर कि आप अल्लाह के लिए दीवानगी कर सकते हैं, अनल हक कह सकते हैं, ये सब कुछ। रसूलुल्लाह के लिए कहा तो होशियार, कुफर का फतवा लगेगा। अब मैंने तुम्हारे बाबों से 7 आज कुफरियात बताए हैं रसूलुल्लाह की शान में। चलो अल्लाह वाली तो तावील कर लोगे, लेकिन वो भी मैंने बताया वो मिन शिद्दतिल फरा था, जुबान लड़खड़ाई थी। कभी डायरेक्ट किसी साहबी ने कहा कि अल्लाह तू मेरा बंदा, मैं तेरा रब, वो एक वाकया, वो भी तमसीलन इन्होंने पकड़ के अपने बाबों को हलाल करना शुरू कर दिया। अल्लाह से डर जाओ, हम सिर्फ समझा सकते हैं। आखिरी झूठा दिफा नंबर 5,
جب سب کچھ ختم ہو جائے تو کہتے ہیں جی یہ جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں تو بخاری مسلم میں بھی لکھی ہوئی ہیں. اچھا جی, بخاری مسلم میں بھی لکھی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے تمہاری بھی حلال ہو جائیں گی. اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ ہم ممتاز نہ ہو. تو سر بخاری مسلم میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی. کہتے ہیں نہیں جی لکھی ہوئی ہے. صحیح بخاری میں لکھا ہے نبی علیہ السلام نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تو یہ رسول اللہ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ باندھا گیا ہے, تو آپ امام بخاری کے اوپر کیوں نہیں فتویٰ لگاتے؟ سرکار صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام یا کسی صحابی کے ریفرنس سے یہ بات نہیں لکھی. ابن شہاب زہری کا یہ قول ہے اور ہم بخاری کی صرف احادیث کو صحیح مانتے ہیں. اس میں جو اقوال ہے تابعین کے اس میں لکھا ہوا ہے فیما بلغنا, فیما بلغنا. مجھے اس میں یہ بات بھی پہنچی ہے کہ جب وحی میں ڈیلے آیا تو نبی علیہ السلام کی شدت سے خواہش تھی کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر اپنی جان لے لوں, کیونکہ نبی علیہ السلام کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ جلدی قرآن نازل ہو. تو اپنے آپ کو آپ نے پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ نبی کی طرف ایک کفری عقیدہ انہوں نے منسوب کیا, تو یہ کتاب تو فارغ ہوئی. تو ہم نے کیا کہا, رکو ذرا صبر کرو, یہ بھی ہم تمہیں سمجھائیں گے, اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے. قرآن میں اس سے بڑی بات لکھی ہوئی ہے. اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. کس کا قصد کر لیتا؟ اپنی ماں کا. منہ والی ماں تو تھی نا. عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم نہ یوسف کو بچاتے تو وہ بھی اس عورت کہ اس معاملے میں مبتلا ہو جاتا. اور پھر فرمایا وہ ہمارے مخلص بندے تھے, یعنی ہم نے ان کو چن لیا تھا. مخلص جسے اللہ چن لے, مخلص جو اللہ کے لیے خالص ہو. ہم مخلص نہیں مخلص ہیں. تو کیا یہ گستاخی ہے کہ یوسف علیہ السلام اس عورت کا قصد کر لیتے اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتے؟ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے, کوئی گستاخی نہیں. بخاری میں بھی ساتھ ہی لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو پہاڑ سے گرنے سے روک لیا, یعنی اللہ کی برہان انہوں نے دیکھ لی. جس طرح یوسف علیہ السلام اللہ کی برہان کی وجہ سے اس عورت کا قصد کرنے سے باز آ گئے, یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور بخاری میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام وہی میں ڈیلے کی وجہ سے جو آپ کے اندر وہی کے انتظار کی شدت تھی اس کی وجہ سے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی تو جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے, اللہ کی برہان آ گئی اور آپ بچ گئے. کوئی گستاخی نہیں ہے. میں نے 8 سے 3-4 سال پہلے رجوع کر لیا تھا کہ یہ گستاخی بھی نہیں. لو سامو ایڈی مشکل والی حدیث لبی سن نے, وہ بھی منقطع قول, وہ بھی انہوں نے کام دا نہیں. لہذا یہ کوئی نہیں ہے. ابن شہاب زہری تک بھی اگر یہ بات ثابت ہوتی ہے کوئی گستاخی نہیں اس میں. پھر دوسری بات نکالی وہ جو لاہور کا ایک چھوٹو ہے نا, اس نے وہ کہتا ہے جی مسلم شریف میں لکھا ہے, اس نے کشف المحجوب کی نا صاحب اور سکر کی, وہ جو نبی اسلام کے اوپر صحابی کی بیوی کا نعوذ باللہ وہ جو سکینڈل باندھا نا, اس کو حلال کرنے کے لیے نا اس نے کہا جی صحیح مسلم میں لکھا ہے نبی الاسلام کی بھی ایک دفعہ عورت پہ نظر پڑ گئی تھی اور پھر نبی الاسلام اپنے گھر تشریف لے گئے, اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کی اور پھر فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نامحرم پر نظر پڑے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے, اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہے, یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا. کہتے ہیں یہ دیکھیں کتنی بڑی گستاخی ہے. اس میں تو کوئی گستاخی نہیں, اس میں تو نبی تعلیم کر رہا ہے اپنی امت کو, اور ایک نیچرل واقعہ ہوا نبی اسلام کے ساتھ وہ بیان ہوا. اس کا کشف المحجوب سے کیسے تعلق ہے؟ کشف المحجوب میں تو یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ نظر اپنے ایک صحابی کی بیوی پہ پڑی اور اس بیوی کی نفرت اس کے خامند کے دل میں آئی اور اس خامند نے اس بیوی کو طلاق دی اور رسول اللہ نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی جس کے اوپر حضور کی اچانک نظر پڑی تھی. نعوذ باللہ. مسلم شریف میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہوا. مسلم شریف میں تو لکھا ہے اچانک نظر پڑی تو نبی علیہ السلام اپنی بیوی کے پاس گئے. یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ عورت گھر گئی تو اس کے خامند نے اسے طلاق دی اور وہ حضور کی بیوی بن گئی. کشف المحجوب میں تو یہ لکھا ہوا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنے بابوں کو بچاتے بچاتے اپنا ایمان داؤ پہ لگا دیا. یہ ٹوٹل ان کے پاس 5 دفاع تھے, قیامت تک 5.25 دفاع بھی کوئی نہیں کر سکتے. 6واں تے چھوڑ دو. میں سارے جواب بھی ریکارڈ کروا دیتے جے. ہوں بریلویاں دی عوام دی ذمہ داری ہے کہ اپنے بڑوں سے پوچھیں کہ 295 سی لگوا کے تو دیکھ لیا,
چلو ہوں یار تسی سارا کچھ قانونی کاروائی بھی کر لی نا، ہوں چھڈو، بجائے کہ پریس کانفرنس کریں کہ جی پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے اور ججوں کے اوپر بھی چڑھیں گے، عوام کے اوپر بھی چڑھیں گے، اینو چھوڑو یار، چپ کر کے کیمرہ سامنے رکھتے جواب دے 12 کی دیاں دے، اور اے جھوٹے جڑے تو دفاع کیتے ہیں میں دا بھی جواب ریکارڈ کروا دیتا ہے، جلدی کر سانو میمز سے مٹیریل چاہیے، ہاں ہاں جلدی کر، نہ کر، نہ جلدی کر۔ تو یہ میں نے الحمدللہ آج چیپٹر کلوز کر دیا ہے۔ تو اینڈ پہ میرا خیال ہے اس لیکچر کا تقاضا ہے کہ ہم مل کر ایک نعرہ لگائیں گے، اس میں میں بولوں گا اور آپ جواب دیں گے، ہاں ہمارا جو رڈز ہے، ہاں جی، میرے نبی سا تیرے بابے تھے، میرے نبی سا تیرے بابے تھے، میرے نبی سا تیرے بابے تھے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔